انما النجوى من الشیطان تناجا، سرگوشی جو ہے اگر 3 بندے ہیں تب یہ حرام ہے. اگر 2 بندے سرگوشی کر رہے ہیں اور تیسرا جو ہے کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ جو ہے اس بات کو نہیں سن رہا تو یہ حرام ہے. لیکن اگر 2 بندے سرگوشی کر رہے ہیں اور 2 بندے الگ کھڑے ہوئے ہیں تب یہی حکم ہوگا یہ، تاکہ تب نجوہ ہے یعنی وہی علت ہوگی. کیونکہ اگر آپ 2 بندے کھڑے سرگوشی کر رہے ہیں اور تیسرا الگ کھڑا ہوا ہے، اب یہ تیسرا کیا محسوس کرتا ہے؟ اپنے دل محسوس کر رہا ہے کہ غمزدہ ہے کہ یار یہ میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں یا کس کے خلاف بات کریں. لیکن اگر 2 بندے سرگوشی کریں اور 2 بندے الگ بھی کھڑے ہیں، کیا وہی چیز ہوگی جو پہلے میں ہوگی؟ اگر آپ 2 سرگوشی کر رہے ہیں اور ہم 2 بیٹھے ہیں یہاں پہ تو ہمیں وہ چیز محسوس نہیں ہوگی اگر آپ بے شک سرگوشی کرتے رہیں. لیکن اگر میں اکیلا ہوں اور آپ دونوں سرگوشی کر رہے ہوں تو مجھے جو ہے نا وہ غم محسوس ہوگا یا تکلیف ہوگی کہ آپ لوگ پتہ نہیں میرے خلاف بات کریں. لیکن ہم 2 ہوتے ہیں تو وہ چیز محسوس نہیں ہوتی ہے. یہاں پہ کہ اگر آپ بے شک اگر میں اکیلا ہوں اور آپ 2 بات کر رہے ہیں، بے شک آپ میرے خلاف بات نہیں کر رہے تب بھی حرام ہے. بے شک آپ جو ہے ایک صورت میں کہ آپ اس سے اجازت لے کے بات کریں اور یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور علت کیا ہے؟ یہ حرام ہے اس طرح سرگوشی کرنا. بے شک آپ 4-5 بندے بیٹھے ہیں، الگ جو دوسرا فریق ہے اس میں 1 بندہ ہوا تب جتنے بھی آپ زیادہ ہوئے 3 4 5 6 7 جتنے بھی ہوں گے تب سرگوشی کرنا حرام ہے جہاں پہ دوسری طرف 1 بندہ ہو. لیکن اگر دوسری طرف 2-3 ہوتے ہیں تب جو ہے جائز ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کافی جو ہے وہ قصص آتے ہیں کہ وہ 2-3 سرگوشی کرنے لگے تو 4تھے بندے کو بلا لیتے آپ میرے ساتھ آ جائیں تاکہ وہ علت سے نکل جائیں. اب علت کیا ہے کہ انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے اور غمگین ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی تکلیف ہے اگر دیکھا جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے پاس کنت اخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے پاس 10 سال تک ان کی خدمت کی. آپ ایک دعا بہت زیادہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہ میں تیرے سے ہم اور حزن سے پناہ مانگتا ہوں. یا ہم اور حزن دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک ہم میں اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں غم میں. ایک ہم ہو گیا اور ایک غم ہو گیا. حزن کو اردو میں غم کہہ دیتے ہیں. ہم جو ہے ہم کہتے ہیں یار ہم مستقبل کے لیے ہوتا ہے، کوئی چیز ابھی ہوئی نہیں ہے، میں کہتا ہوں یار یہ چیز کیسے ہوگی تو مجھے ہم ہوتا ہے. میں ہم میں اپنے آپ کو ہم میں مبتلا رکھتا ہوں کہ یار یہ چیز کیسے ہوگی. ایک ہے غم جو چیز گزر چکی ہے، ماضی کی چیز ہے. ہم کہتے ہیں مستقبل میں جو آنے والی چیز میں آپ کسی چیز پہ ہم کر رہے ہوں یار یہ کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا. غم جو گزر چکی ہے یہ کیوں ہوا. تو اللہ کے نبی فرمائے گا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. عاجز اور کسل میں کیا فرق ہے؟ عاجز ہونا اور کسلان ارادہ نہیں ہے، سستی ہے. عاجز وہی یعنی جو کر سکتا ہی نہیں ہے، شروع سے ہی عاجز ہے. کسلان سست ہے، کر سکتا ہے لیکن سستی اپنے ارادے کی وجہ سے وہ پیچھے ہے. عاجز سے یعنی اردو میں سو آپ عاجز ہی کہتے ہیں ہم عاجز. ومن الجبن والبخل، جبن اور بخل میں کیا فرق ہے؟ جبن ہوتا ہے کہ انسان اپنے بدن سے کسی کی اگر مدد کر سکتا ہے وہ نہیں کرتا، خوف محسوس کرتا ہے کسی چیز کا، یہ جبن ہے. بخل یعنی کسی انسان کی وہ مال سے جو ہے وہ کر سکتا ہے مدد لیکن وہ اس کی مدد نہیں کرتا. ومن طلع الدین، یہ بڑی پیاری دعا ہے اگر آپ اس کو یاد کر لیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. یہ اللہ کے نبی کثرت سے دعا، یعنی حضرت انس فرما رہے کہ اللہ کے نبی کثرت سے دعا پڑھا کرتے تھے اور حضرت انس نے 10 سال خدمت کی اللہ کے نبی کی. تو 10 سال میں کتنی بار اللہ کے نبی دعا پڑھی ہوگی؟ اس لیے فرمایا کان یکثر من قولی اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل ومن الجبن والبخل ومن طلع الدین وقہر الرجال. اچھا کچھ لوگ جو ہے وہ اسی چیز میں اگر ہم جو ہے سرگوشی کی بات کر لیں اس میں ایک اور چیز داخل ہو جاتی ہے جو ہمارے یہاں لینگویج، اگر انسان کو جو ہے انگلش آتی ہے دوسرے کو انگلش نہیں آتی تو ہم 2 بندے جو ہے وہ انگلش میں بات کرتے تیسرے کو نہیں آتی ہو. اسی طرح عربی بھی آ جاتی ہے، ان کو عربی میں بات کرنی ہو تیسرے کو عربی نہ آتی ہو. اور ہمارے یہاں میں آج کل خاص طور پہ لڑکیوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے وہ جو فا کی بولی، تو یہ سب چیزیں جو ہے اس میں آتی ہیں اور یہ حرام ہے. ہمارے اس چیز کو کوئی جو ہے نا سمجھا نہیں جاتا، عام سی بات. یعنی ہمارے اللہ معاف کرے خاص طور پہ خواتین میں وہ جان بوجھ کے یہ بولی بولتی ہیں فا کی یا دوسری بولی تاکہ دوسری اس کی سہیلی جو ہے اس کو سمجھ نہ آ سکے. بے شک اس کے خلاف بات نہیں کر رہی ہیں، اس کو چڑھانے کے لیے ہم جو ہے یہ بات کریں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. دیکھو ذرا کتنی اعلیٰ نسل کی ہیں اور کتنی جو ہے وہ ذہین ہے. تو یہ حرام ہے. حرام کیوں ہے؟ کیونکہ انسان جو ہے اس وجہ سے اپنے مسلمان بھائی کے دل میں غمزدہ حزن جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے. اور انسان کے دل میں جب حزن آ جائے، اس لیے اللہ کے نبی کثرت سے یہ حزن سے جب پناہ مانگا کرتے تھے کہ انسان کے دل میں اگر غم اور ہم آ جائے تو وہ عبادت صحیح طرح نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا انما النجوى من الشیطان، یہ سرگوشیاں جو ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں. لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ہے غم زدہ کر سکے جو ایمان لے کے آئے. تو یہ ہم اور یہ حزن جو ہے بہت خطرناک چیز ہے. جو اس بیماری میں یا اس مرض میں اللہ معاف کرے مبتلا ہو، آپ اس سے
پوچھے. اب یہ دو بندے گفتگو کر رہے تھے، تیسرے کو نہیں سمجھ آ رہی، وہ تو ایک قسم کا وہ دو بندے تو مزے لے رہے ہوں گے یا اس کو چڑھا رہے ہوں گے، لیکن وہ جو اس پہ پڑ گیا اس کو ان کو نہیں پتہ، جو اس پہ جو ہے اتنی خطرناک جو ہے ہم اور غم اس پہ پڑا ہوا ہے وہ اس کو نہیں پتہ ہوگا. تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کے ساتھ جو چیز ہوگی تو پھر حرام ہوگی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے عبادت میں جو ہے وہ کمزور پڑ جائے، اور کمزور ہونے کا راستہ اس کو یہ ملا کہ کسی انسان کو جو ہے ایک تو ہے غم، دوسری کو خطرناک چیز کیا کہ آگ کے درمیان میں حسد پیدا ہو جائے گا، بغض، کینہ، حسد. اور اس سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے شیطان کو؟ حسد اور بغض سے زیادہ کیا چیز محبوب ہے شیطان کو؟ جیسے کہ وہ اپنے جو حواریوں کو بھیجتا ہے یا اپنے خبیثوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ، وہ اس بندے کو سب سے زیادہ قریب اپنے کرتا ہے جو دو میاں بیوی کے درمیان جو ہے جھگڑا کروا کے آتے ہیں. جھگڑا کروانا بغض حسد ہی ہے نا، تو یہ سب سے محبوب عمل ہے شیطان کا. تو اس لیے فرمایا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. وہی جو دو اگر گفتگو کر رہے ہوں، سرگوشی کر تیسرے کے سامنے نہ کریں، اسی طرح 3 چوتھے کے سامنے، 5 چھٹے کے سامنے. لیکن اگر فریقین ہیں، 3 ہو گئے، 2 4 3 5 2، اس طرح اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک دوسری طرف ایک بندہ نہ ہو، کیونکہ اس سے دوسرے بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور حسد، بغض سب کچھ میں داخل ہو جاتا ہے.